کیونکہ اپنے گھر تو ماں نہ رانی ہوتی ہے، اپنے گھر ماں رانی ہوتی ہے، پرائی کے گھر میں تو کوئی فرمائش بھی نہیں مانگی ہوتی۔ جن بیٹوں کو میں نے پالا، میں نے پڑھایا لکھایا، آج اچھی اچھی پوسٹوں پہ ہے، 2 گاڑیاں ان کے پاس ہیں، اور وہ ماں کو دیکھتے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیا بتائیں کیا ہو گیا؟ یہ کیا اتنے برے تو انسان ہم لوگ کبھی تھے ہی نہیں، یہ بہت برے ہیں، بہت برے ہیں۔ بہت برے ہیں۔ اچھے لوگ کم ہیں، برے لوگ بہت او ہیں۔ ہو سب رشتے مل جائیں گے، ماں نہیں ملے سب گی، مل جائیں گے، ماں نہیں ملے ماں گی، نہیں ملے گی، ماں نہیں ملے گی، ماں نہیں ملے گی۔ ماں نہیں ملے گی۔ ماں کو ننگا نہیں کرو، اس طرح سفید بالوں کے ساتھ ماں کو ننگا نہیں کرو، لوگوں کی زکاتوں پہ نہیں چھوڑو، خیرات پہ نہیں چھوڑو اپنی ماں کو۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، نئے بچوں کو ماں کا فون آتا ہے تو ماں کا فون سے چڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ جس دن یہ فون بند ہوگا آنا نا، اس دن اسکرین کو ہلا رہے ہوں گے تیز تیز، بالکل بالکل۔ اس دن اسکرین کو بار بار ہلائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم گھر تک کیوں نہیں ہے، تم کہاں ہو اس وقت۔ ابھی تو غصہ آ رہا ہے، جب یہ پوچھنے والا نہیں ہوگا نا تب تکلیف ہوگی۔ آج ہی قدر کر لیں۔ بنت فاطمہ، آپ مجھے ریلز پہ، شارٹس پہ، ہر جگہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں ابھی ریسنٹلی دیکھا، جو آپ لوگوں نے جس طریقے سے عمرے پہ آپ لوگ گئے، وہ پیار جو میں نے دیکھا ہے وہ شاید بہت کم اپنوں میں دیکھا، جو آپ لوگوں کا پیار میں نے ان لوگوں کے ساتھ دیکھا جن کو سب نے چھوڑ دیا۔ کیسا اتفاق رہا؟ ہاں، یہ 8واں قافلہ تھا ہمارا، جو یہ اس دفعہ ہم لوگ لے کے گئے ہیں 2026 میں نا۔ جی۔ تو سب سے ایک اہم بات جو مجھے اس کی یاد ہے وہ یہ کہ میرے پاس ایک خاتون ہے، بچوں والی ہے وہ، تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے ان بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے بنت فاطمہ میں چھوڑا اور آج میں اللہ کے گھر آئی ہوں۔ یعنی کہ اس نے اس پیار سے یہ الفاظ بولے نا خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے، کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے یہاں چھوڑا اور میں نے اللہ کا گھر دیکھا۔ تو بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا۔ شاید پچھلے سالوں میں اتنا نہیں آیا ہوگا جتنا اس دفعہ آیا ہے، کیونکہ سب مائیں بہت خوش تھیں، بہت خوش تھیں، اور ان کو دیکھ کے میں خوش ہو جاتی ہوں۔ سوچے مائیں وہاں جا کے، جن ماؤں کو اپنے بچوں نے چھوڑ دیا، وہ وہاں جا کے اپنے بچوں کے لیے بالکل دعائیں کر رہی ہوں۔ دعائیں کرتی ہیں، بالکل وہ انہی کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور پھر ان کا انتظار بھی کرتی ہیں، جاتے ہوئے بھی کرتی ہیں اور آتے ہوئے بھی کرتی ہیں، کیونکہ یہ وہ خوشی اللہ نے دی ہے کہ جو کہ کسی خوشی کے برابر نہیں ہے۔ عمرہ کرنا، حج کرنا، اللہ ہر کسی کو نہیں بلاتا، تو اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ تو جب یہ گئی ہیں مائیں تب بھی انتظار کرتی رہی ہیں اور ہم اپیل کرتے رہے ہیں، تو کوئی ملنے نہیں آیا، اور واپسی پہ بھی دروازے کو دیکھتی ہیں کہ کوئی آئے گا ملنے کے لیے، کوئی تو آئے گا کوئی ملنے، دروازے پہ ہی سامنے کوئی آ جائے۔ دروازے ہاں، پہ ہی آ بھیجنا تو جائے۔ کسی اور نے اللہ نہیں بھیج دیا، بالکل لیکن جب میں باہر نکلی تو میرا بیٹا ہے، میری بیٹی یا میرا کوئی اپنا چاہنے والا سامنے کھڑا بالکل، ہوتا۔ کوئی رشتہ آ جائے مجھے ملنے کے لیے اور آ کے مبارک دے۔ لوگ تو بہت آتے ہیں، بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کی آنکھیں جو ہیں نا وہ اپنوں کے لیے ترستی ہیں، اپنے خون کے لیے ترستے، سامنے کے خون کا بالکل رشتہ اپنے جو ہے نا۔ رشتوں کے لیے ترستی اچھا، پرائے اپنے ہو گئے، ہیں، بالکل اپنے بالکل، اپنے نہ ہوئے، یہ اپنے کیا اپنے ہو نہ کیا ہوئے۔ گیا؟ ہم باعث انسان تو ایسے نہیں تھے، یہ کیا ہوتا جا رہا ہے دن بدن؟ بس کیا بتاؤں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ میں تو ان کو دیکھ دیکھ کے، ان کی حالت کو دیکھ دیکھ کے میں دن رات روتی رہتی ہوں۔ ہر ایک کو دیکھتی ہوں اور ہر ایک کی سٹوری جو ہے وہ سامنے آتی ہے، تو بس رونے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے تو یہ سوچ کے، میں نے جب فاطمہ میرے پاس آئی تھی تو وہ لوارث تھی، تو میں نے یہ سوچ کے اپنا بڑھاپا، اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے میں نے یہ اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ مجھے صرف لوارث مائیں ہی چاہیے بڑھاپے کے لیے، 6-7 ہوں گی، میں انہی کی طرف لگی رہوں گی نا۔ لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وارثوں نے بھی اپنے اپنوں کو لوارث کر کے چھوڑ دینا۔ اب ایسا آپ لوارث مائیں ڈھونڈ رہی تھیں، ہاں، میں تو لوارث ڈھونڈ رہی تھی، اور ادھر سے آپ کو ایسی مائیں مل گئیں جن کے کے وارث یہاں بے زندہ وارث ہیں۔ ہیں، 8 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، اور کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے، اپنی ماں کو کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ان سے پوچھا کہ آپ لوگ جب خود بنیں گے، ماں بنیں گے، باپ بنیں گے، جب آپ کو چھوڑیں گے تو یہ ان کو یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے چھوڑ دینا، یا ان کو یہ یقین ہے کہ ہمیں کوئی نہیں چھوڑے گا؟ جوانی ہے نا،
کہتے ہیں کہ جوانی جو ہوتی ہے نا موز اور گھوڑے کی طرح ہوتی ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کبھی ہم پہ بھی یہ ٹائم آئے گا یا ہمارا حساب کس طرح کا ہوگا، یہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. تو بہت کچھ کہتی ہوں میں ایسی باتیں میں بڑی بدتمیز بھی ہو جاتی ہوں، لیکن اثر کوئی نہیں ہوتا، الٹا مجھے پہ الزام لگتے ہیں کہ انہوں نے بنایا کیوں ہے، انہوں نے کیوں بنت فاطمہ بنایا اگر انہوں نے رکھنا نہیں ہے بزرگوں کو. تو او ہو، جب آپ یہ کہتی ہوں گی رکھ لو اپنے پاس، تمہارے ہاں خون کے رشتے ہیں، بالکل تم بالکل. اس کو پال میں سکتے ہو، اپنے آخرت ساتھ یاد رہ کرواتی سکتے ہو، تب ہاں آگے سے کہتے ہیں ہاں کہ آپ نے کیوں کھولا. ہاں میں ان کو آخرت یاد کرواتی ہوں، ان کے گھر کے حالات یاد کرواتی ہوں کہ آپ کے حالات اسی طرح ٹھیک نہیں ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ جی ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اس لیے اپنی والدہ کو چھوڑنے آیا ہو. تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے کہ آپ اپنی جو دعائیں ہیں نا وہ گھر سے ہی نکال رہے ہو، اور ماں تمہاری جو ہے وہ دن رات اپنا خون جلاتی ہے کہ بیٹا آتا ہے تو میرے سے بات نہیں کرتا. تو حالات تو تم نے خود ہی خراب کیے ہوئے ہیں. او ہو، جب آپ گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں، بالکل. جو ماں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور جو آئے ماں آپ کا پیچھے انتظار کرتی دعائیں ہے کہ رات کرتی دروازہ کھلے گا تو میرا بیٹا ہے، میری بیٹی اندر آئے گی، اس کے پاس سکون ملتا ہے. کیا 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 ہو گیا پتہ نہیں. ہاں یہ کون سی جوانی ہے؟ یہ کون سی جوانی ہے؟ ایک ماں طلاق یافتہ ہو کے اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو بہت تعلیم دلوائی، پتہ نہیں کس طرح کر کے دلائی، کیونکہ اس کے شوہر نے نا اس کو خرچہ ورچہ بھی نہیں دیا. اس نے پتہ نہیں جائے نماز پہ بیٹھ کے کتنی دعائیں وہ کرتی ہوگی جب وہ جاتے ہوں گے، وہ آتے ہوں گے. بہت لائق ہے بیٹے، لیکن بڑھاپے میں انہوں نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا. اور پھر کہیں کہ یہ ماں نہ پاگل ہو گئی ہے، ماں پاگل ہو گئی. ماں پاگل ہو گئی ہے. جن کی دعاؤں سے ہم یہاں تک پہنچیں گے وہ پاگل ہوگی، اور جو نہیں پہنچا بدقسمت انسان دیکھ تو لے کہ شاید ہو سکتا ہے بالکل کہ دعائیں ختم ہو گئی ہوں. خیر ماں بیچاری تب بھی دعائیں ختم نہیں کرتی، ایک نہیں ذات کرتی، اوپر بیٹھی دیکھ رہی ہے نا، بالکل نہیں وہ کرتی، اس دعاؤں کو بالکل لے نہیں نہ لے کرتی. اس وقت. ہاں بالکل نہیں کرتی. اور بہت سے ایسے سوال ہیں میرے اندر جو کہ میں بتانا چاہتی ہوں لیکن میں بتا نہیں سکتی. بس اللہ ہی جانتا ہے ان ماؤں کو اور ان کے دلوں کے حال کو. اللہ جانتا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں پلتی ہیں، ان کے اندر کیا کیا دکھ ہیں ان ماؤں کے اندر، جو کہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. کوئی ہوگا جو کہ میرے جیسا ہوگا جو اس کے اندر جا کے وہ دیکھے گا کہ یہ اتنی خاموش کیوں ہے، یہ بولتی کیوں نہیں ہے، اس میں اتنا صبر کیوں ہے، یہ کیوں اتنی خاموش ہے. خاموش اسی لیے کہ جن بیٹوں کو میں نے پالا، میں نے پڑھایا لکھایا، آج اچھی پوسٹوں پہ ہے، 2 گاڑیاں ان کے پاس ہیں، اور وہ ماں کو دیکھتے نہیں ہیں. اور ماں ایسی چپ لگ جاتی ہے، ماں کو ایسی چپ لگ جاتی ہے کہ وہ بولتی نہیں ہے. تو بس آج کل ہم لوگ یہی اپیل کر رہے ہیں کہ خدارا اپنی اولادوں کو تربیت اچھی دو. آپ خود جب بیٹھو گے نا ماں کے پاس، یا آپ کی بیوی بیٹھے گی ماں کے پاس، تو آپ کے بچے بھی نزدیک جائیں گے ان کے پاس. اگر آپ نہیں ٹائم دو وہ گے کیا بات تو کر دی، آپ کی اولاد بھی کیا نہیں، بات کر دی آپ نے. کل آپ کی جب آپ بڑے اولاد بھی ہوں گے نہیں. تو اس کے ذہن میں تو یہی ہوگا، اس نے اپنی ماں کو ٹائم نہیں دیا تو وہ کیسے آپ کو بالکل، ٹائم دے گا. وہ کیسے اس دیں گے، سرکل کو توڑنے کے لیے کہیں نہ کہیں تربیتیں کرنی پڑیں گی کرنی کہ پڑتی ہے. ماں دادی دادا گھر کے نانی نانا ان کی عزت کرو. کوئی ٹائم تو دو ان کو، کوئی ٹائم تو ان دو کو ان ٹائم کو. دو. یہاں کوئی پیچھے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہاں، اپنی ماں کے پیچھے اپنے باپ کے پیچھے بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے اور ساتھ بچوں کے سامنے کرتے ہوتے ہیں. وہ بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. بیوقوف لوگوں کو پتہ اور نہیں ہے. بیوی کی سنتے ہیں، وہ بچوں کے سامنے بیوی کی سنتے ہیں، تمہاری ماں نے آج یہ کیا، تمہاری امی نے یہ کیا، تمہاری امی نے یہ کیا وہ کیا. اور وہ بچے سنتے ہیں. پھر بچوں کا نا ذہن کچا ہوتا ہے، وہ جو وہ ماں سے سنتے ہیں نا، اور پھر باپ کہتا کچھ نہیں ہے. اگر وہ بیٹا ایک دفعہ اپنی بیوی کو جھرکے اور بچوں کے اندر بھی خوف پیدا ہو، اگر خود کھا رہا ہے کمرے میں بیٹھ کے تو ماں بھوکی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ کیا پرواہ کریں گے؟ وہ ماں وہ نہیں جس نے کریں گے. شادیوں میں لے جا کے کھانے آ کے سب سے پہلے بچوں کے لیے، ہاں کہ اس کو پہلے کھانا کھلا دوں، اس کے لیے کھانا ڈال دوں، بالکل. وہ ماں کے ساتھ آپ کرتے ہی ہیں کہ جب بیوی آ جاتی ہے تو سیدھا پیزا کوئی چیز لے آتا ہے اور وہ ہاں، سیدھا گھر پہ کمرے میں نکل جاتا ہے. چھپا کے او لے کے. مائی گاڈ یار، لعنت ہے. ویسے یہ انسان ہے، ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور ماں ایسی ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی اچھا کھانا آئے گا نا تو وہ سب سے پہلے اسی بیٹے کو کہے گی کہ میرے پاس اچھا کھانا آیا ہے تو یہ لو، یہ میرے تم بچے لے کو لو، دے دو. یہ تم کھا لو. خود نہیں پیے گی، ہاں، خود نہیں بچے کو کھائے دے گی، دے گی. بچے کو دے دے گی. کیا محبت ہے ویسے ماں کی بچے کے ساتھ نا.
بس وہی محبت ہے نا جو اللہ نے اپنے برابر رکھا ہوا ہے، 70 ماؤں کے برابر رکھا ہوا ہے. اللہ بھی اپنے بندوں سے ایسے پیار کرتا ہے نا کہ جو بدبخت بھی انسان ہوگا نا، اللہ نے اس کو بھی کھانا دینا ہے. اللہ نے اس کا کھانا نہیں روکنا، اللہ نے اس کو بھی دینا ہے، کیونکہ اللہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. لیکن بندہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، وہ اس کی مانتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی مانتا ہی نہیں ہے، نہ اپنے نبی کی مانتا ہے جس کی امت ہے. ہم کیا سوال کرتی ہیں مائیں جب آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کر رہی ہوتی ہیں؟ ابھی آپ نے کہا میں جب آ رہی تھی ایک ماں رو رہی تھی. کیا سوال کیا کرتی ہے؟ کیا ہے اس کے ذہن میں، کیا ہوتا ہے، سوچتی کیا ہے وہ؟ ماں اپنی اولاد کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی. جب شروع آتی ہے نا تب تو غصے میں ہوتی شکایتیں ہیں؟ ہوتی ہیں، ہاں تب بہت شکایتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اندر پیار جاگتا ہے ماں کے کہ اتنا ٹائم ہو گیا میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا. ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں کہ اتنا ٹائم ہو گیا میرا دل کرتا ہے اس کو دیکھنے کو، میرا دل کرتا ہے بیٹی کو ملنے کو. وہ اندر والا جو ماں کی ممتا ہے نا، وہ پھر آہستہ آہستہ وہ نکلتی ہے. لیکن کوئی لینے نہیں آتا، کوئی ملنے نہیں آتا، لیکن وہ پھر بھی وہ نا، کوئی لینے نہیں آتا، کوئی ملنے نہیں آتا، اس کی آنکھ انتظار کرتی ہے. بہت بہت کرتی ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رمضان میں نیکیاں زیادہ کماؤں. میں سحری افطاریاں میں خود بناتی ہوں. میں وہ چیزیں بناتی ہوں شاید میں نے زندگی میں اپنے بچوں کو بھی بنا کے نہ کھلائی ہو. میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی دیر میری زندگی ہے نا، میں کچھ نہ کچھ کما کے لے کے جاؤں، میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں. یہاں 67 یا 70 تک مائیں ہیں. اگر ایک پورشن پہ 35 مائیں 35 رہ سکتی ہیں تو ایک ماں اپنے گھر میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ اگر بیوی کی ماں تمہیں اچھی لگتی ہے تو اپنی ماں کیوں نہیں اچھی لگتی؟ بیوی کی ماں اچھی لگتی ہے تم لوگوں کو نا. ہر اتوار تم نے بیوی کی ماں کو ملنے جانا ہے، اپنی ماں کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ اپنی ماں کے پاس بیٹھو نا، جس نے تمہیں اپنی ہڈیاں دی، اپنا خون دیا، اپنا پانی دیا، پھر اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں ٹھنڈے میں خود سوئی اور تمہیں اس نے دوسری جگہ پہ سلایا. بیوی کا ماں نظر آتی ہے، اپنی ماں نظر اپنی نہیں ماں آتی. نظر نہیں آتی. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. کیا بتائیں کیا ہو گیا. یہ کیا اتنے برے تو انسان ہم لوگ کبھی تھے ہی نہیں. یہ بہت برے ہیں، بہت برے ہیں. بہت برے ہیں. اچھے لوگ کم ہیں، برے لوگ بہت او ہیں، ہو بہت برے لوگ ہیں. پتہ نہیں کس طرف اوئے چلے ہوئے. گئے، کوئی حقیقت سمجھ تو آپ نہیں بتا آتی رہی ہیں، کس طرف چلے اچھے گئے. لوگ کم ہیں، برے زیادہ ہو گئے. حقیقت تو یہی ہے. ویسے حقیقت تو یہی ہے. آپس میں سلام دعا کرنا، آپس میں ہائے ہیلو کرنا تو بہت آسان کام ہے. بعض اوقات وہ بھی نہیں کرتے، بعض اوقات تو وہ بھی نہیں کرتے. جس طرح میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ پہلے دور میں نہیں اکٹھے رہتے تھے. اب جب سے الگ الگ ہوئے ہیں نا، کمرے الگ ہو گئے، 6 مہینے کا بچہ الگ ڈال دیا انہوں نے، اور اس کے بعد 2 سال کا بچہ اسکول میں ڈال دیا، پھر باتھ روم الگ ہو گیا، ہر چیز الگ ہو گئی. تو الگ الگ تو ہونا ہی تھا نا. یہ پیار بھی الگ ہو گیا. اور خرابیاں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ، تربیت نہیں ہے نا. بہت زیادہ. وہ ٹائم نہیں دیتے نا تربیت. تو جب ٹائم دو گے اپنے بزرگوں کو تو بچے سیکھیں گے نا. ٹائم خود نہیں دو گے تو بچے کہاں دیں گے؟ تو تعداد اور بڑھتی رہے گی اگر یہ تربیت رہی. بالکل، اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا اور بڑھتا رہے گا تعداد. اور آپ لوگ کتنا سنبھالیں گے؟ کتنی جگہ ہوگی آپ کے پاس؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. وہی میں دیکھ رہا تھا کہ میں پڑھتا ہوا دیکھتا جا رہا ہوں کہ آپ کی خود کی جگہ کم پڑ گئی ہے. اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب آپ نے تو لینا بند نہیں کر سکتی، جگہ ہے نہیں آپ کے پاس، اب کریں گی کیا؟ میں تو اسد کو کہتی ہوں، اسد بعض اوقات کہتا ہے نا کہ ماں ان کو نیچے گارڈ کو کہے گا کہ ہمارے پاس جگہ نہیں، ان کو واپس بھیج دو. میں اسے کہتی ہوں اسد اندر تو بلا اس بیچاری کو، پتہ نہیں کتنی دکھی ہو کے آئی ہے. اسد اس کو اندر بلا، اس کی بات سن اور اس کو کھانا وانا دے، اس کو پانی پلا. دروازے سے واپس نہ کر، اس کو دروازے سے واپس نہ کر، اندر بلا، اس کا دکھ سن. جس مشکل میں آئی ہوگی وہ دروازے تک، کسی اور کے دروازے پہ جانا اور ایسی جگہ جانا جہاں پتہ ہے کہ اندر بہت لوگ ہیں، اب مجھے بھی ان میں ہی رہنا ہوگا. اس نے کیسی زندگی گزاری ہوگی جوانی میں. او ہو اس نے اپنے شوہر، جب اس کا شوہر زندہ ہو، اس نے کیسی زندگی. یہ نہیں کہ ہر ماں غربت میں اس نے زندگی گزاری ہوگی. بہت پڑھی لکھی ہیں، بہت، شاید مجھے ان کی ڈگریوں کا نام بھی نہیں یاد ہے جتنی ڈگریاں ان کے پاس ہیں. لیکن جب بیچاری خالی ہاتھ ہو جاتی ہے نا، خالی ہاتھ کہ کچھ نہیں رہتا پاس. عقل
سے بالکل ختم ہو جاتی ہے. اولاد کہتی ہے کہ ماں آپ تو ہر وقت بولتی رہتی ہو, آپ کو پتہ نہیں چلتا بات کیسے کرتی. ارے اپنے بچوں کو دیکھو, بچے کیسے بولتے ہیں, بچوں کو دیکھو پہلے کہ ایک بات وہ بار بار کریں گے. وہ اور تم خود بچوں بھی کو تو یہ کرتے تھے جب چھوٹے تھے, تو یہی ماں تمہارے یہ ساتھ نہیں یہی باپ سوچتے, بیٹھ کے سارا سارا دن باتیں کر رہی ہوتی تھی, ماں تمہارے ساتھ یہ پتہ نہیں کیا سوچتے فضول ہیں, فضول باتیں تم فضول کرتے باتیں رہتے تھے, 8 گھنٹے وہ بیچاری سنتی رہتی تھی. اور اب اگر وہ تھوڑی سی بھی ایک آدھ ایسی کر جائے جو شاید تمہیں ذلے لائی گنا گوارا گزر جائے, بالکل تو ہم کیا برداشت, ماں کا پیار نہیں کر سکتے بالکل. جس نے اپنے نوالے نکال کے آدھے توڑ کے ہمارے منہ میں دیے. کیا بدگوف قسم کے لوگ ہیں. پھر کہتے ہیں کامیابی نہیں مل رہی, کاروبار میں پیسے نہیں ہیں, حالات خراب ہیں. تو تیرے حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں کیسے ٹھیک جب ہو تیری سکتے حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. اور کچھ ایسے بیٹے ہیں جو کہ اپنی ماں کی قبر پہ جا کے نا تو ماں سے باتیں کرتے ہیں. اب یقین کرو کہ اللہ نے ان کی بہت سنی ہوئی ہے, اللہ ان کو بہت نوازتا ہے. میں جانتی ہوں لوگوں کو, اللہ ان کو بہت نوازتا ہے. اور جو اپنی ماؤں کو مائیں حیات ہیں اور وہ اپنی ماں کے کہنے پہ وہ ڈونیشنیں وغیرہ یا جو زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ نے ان کو بھی بہت نوازا ہوا ہے. کیونکہ ماں کی دعا جو ہے وہ تو عرش تک پہنچتی ہے. تبھی بہت سارے حالات خراب ہیں, کچھ کے حالات ٹھیک ہیں. ہاں تو یہ نہ کریں کہ وہ لوگ شاید کہتے ہیں ان کے حالات ٹھیک ہیں, کرپشن کر رہے ہیں, سب کو توڑ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اس کی ماں کی دعائیں ہوں. دعائیں ہوں. یہ تجھے کیا پتا بخت انسان کہ اس کے بالکل, پیچھے اس کی ماں کی دعائیں ہوں گی, اس کی ماں کی شیلڈ ہوگی جو اس کے آس پاس کوئی آ ہی نہیں سکتا. اتنی طاقتور شیلڈ ہے یہ. اگر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو کہہ دیا کہ اب موسیٰ سنبھل کے چلنا, تمہاری ماں کی دعائیں نہیں اب پیچھے, اوہ کیا بات تو کی, باقی ہم لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں. اوہ کیا بات کر ہم دی, لوگ تو کیڑے مکوڑے مکوڑے ہیں. کیا بات کر دی آپ نے, سنبھل کے چلنا, اب تیری ماں زندہ نہیں. اوہ اب تو کیڑے مکوڑے. میں کہتی ہوں بڑا جگر ہے, اس ماں کا بہت جگر ہے, ان ماؤں کا جو گھر میں رہتی ہیں اور سزا بھگت رہی ہیں, وہ سزا بھگت رہی ہیں. نہ وہ ان کو نکالتے ہیں اور نہ وہ رکھتے ہیں, نہیں ملے وہ گی سزائیں بھگت رہی ہیں مائیں. روز کی اسی سزا لیے ہے. ان ماؤں کے ساتھ, بنت فاطمہ کی ماؤں کے ساتھ مائیں جڑی ہوئی ہیں. میں کہتی ہوں جس دن بیٹے جڑ گئے نا, اس دن ان ماؤں کی چھت جو ہے نا وہ پکی ہے. کیونکہ بزنس تو بیٹے کرتے ہیں نا, مائیں نہیں کرتی. مائیں تو بیٹوں کی محتاج ہوتی ہیں, وہ جتنا ان کے پاس کچھ آتا ہے وہ حصہ نکال کے تو وہ دے دیتی ہیں. جس دن ان ماؤں کے ساتھ کو بیٹے جڑ گئے نا, اس دن کوئی ماں نا سڑکوں پہ اس طرح دھکے نہیں کھائے گی. ہم لوگ کسی کو نہیں کہیں گے ہمارے پاس جگہ نہیں, آپ چلے جاؤ. ابھی ایک کو دروازے پہ چھوڑ کے آئی ہیں, میں کہتی رو رو کے اس کا نا پوری چادر اس کی گیلی ہو گئی ہوئی تھی. حالانکہ جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. پیچھے ایک ماں آئی تو وہ کہتی ہے مجھے نا زمین پہ سلا دینا, میں تو پہلے زمین پہ سوتی ہوں. میں نے اسد کو بولا اسد نہیں نکالنا اس کو, اس کا نا ایڈمیشن کر لے, کہیں نہ کہیں کونے میں پڑی رہے گی بیچاری. مشکلات بڑھ رہی ہیں, سال جتنے ٹائم گزر رہا ہے ہر سال مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. بس ایسے ہی اللہ مائیں کرنے اور آ والا. رہی ہوں گی, آپ کو جگہ کا فقدان بھی ہو رہا ہوگا. جگہ سب سے زیادہ, ہاں ابھی جگہ کا. رمضان ہے, کیا اپیل کرتی ہے اس بیٹے سے جس کو اللہ نوازا ہے اور اللہ کی راہ میں لگانا چاہتا ہے, اور آپ سامنے ان کے کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں ان بیٹوں کے, ان ماؤں کو دیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ جگہ کس طریقے سے بہتر کی جائے, کیا کیا جائے, گورنمنٹ کیا کرے آپ کے ساتھ مل کے؟ نہیں, گورنمنٹ سے تو مجھے امید ہی کوئی نہیں ہے. مجھے کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ میں نے بہت دھکے کھائے گورنمنٹ کے دفتروں میں. ان سے تو کوئی نہیں ہے, لیکن جو پرائیویٹ لوگ ہیں نا, اللہ ان کے دل میں ڈالے, بس اللہ ان کے دل میں ڈالے. اللہ نے بہت دیا ہوا ہے, بہت دیا ہوا ہے لوگوں کو. اللہ ان کے دل میں ڈالے اور وہ اپنی ماں سمجھ کے کہ اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ کرے. خالی یہ نہیں ہے کہ دنیا سے ماں چلی جائے, ماں باپ چلے جائے تو ان کی مغفرت مانگے. جو دنیا میں رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی تو کرتے ہی ہیں نا, تاکہ ماں خوش ہو کہ میرے بیٹے نے میرے ماں کے لیے میرے لیے نا یہ کیا. مرنے کے بعد ماں نے دیکھنے تھوڑی آنا ہے, اس کے لیے مسجد بنا دی, اس کے لیے نل لگوا دیا, اس کے لیے کچھ کر دیا, اس نے دیکھنے نہیں آنا. زندہ ماں کو ماں پوچھا کی نہیں. زندگی میں اس کو خوشیاں دو, تاکہ اس کو پتہ لگے کہ میری اولاد نے مجھے کس طرح رکھا ہوا ہے. زندہ کے لیے کرو جو مرنے بھی کے بعد کرنا اس ہے. کے نام کے اسپتال بناتے ہیں, اس کے لیے روڈیں بناتے ہیں. اس سے بہتر ہے جب وہ زندہ تھی اس کے سامنے ہی وہی پورا کر دو. اور ماں کی خواہشات تو بہت چھوٹی چھوٹی سی, بہت چھوٹی ہوتی ہے, بہت چھوٹی خواہشات ہیں. ہوتی ہے. اس بیچاری کو تو پیار ہی چاہیے, تھوڑی رسپیکٹ چاہیے, جس پیار طرح چاہیے. اگر گھر آئے ہو تو ایک پھول ہی لے آؤ ماں کے لیے. ماں دیکھ کے اندر سے دعائیں دے گی, منہ سے چاہے نہیں نکلیں گی, اندر سے دعائیں نکلیں گی کہ میرے بیٹے نے میری کتنی عزت کی, میرے لیے کتنا خوش ہے. ماں بہت نازک چیز ہوتی ہے.
بہت نازک چیز ہوتی ہے ماں. ماں کی قدر کرو, ماں کی قدر کرو. ماں نے دوبارہ نہیں آنا دنیا میں. سب رشتے مل جائیں گے, ماں نہیں ملے سب گی, مل جائیں گے, ماں نہیں ملے ماں گی, نہیں ملے گی, ماں نہیں ملے گی, ماں نہیں ملے گی. ماں نہیں ملے گی. ماں کو ننگا نہیں کرو, اس طرح سفید بالوں کے ساتھ ماں کو ننگا نہیں کرو. لوگوں کی زکاتوں پہ نہیں چھوڑو, خیرات پہ نہیں چھوڑو اپنی ماں کو. اپنی ماں کو روکھی سوکھی کھلاؤ لیکن اپنے پاس رکھو اپنی ماں کو. ماں نہیں ملے گی. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, نئے بچوں کو, ماں کا فون آتا ہے تو ماں کا فون سے چڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتہ جس دن یہ فون بند ہوگا آنا نا, اس دن اسکرین کو ہلا رہے ہوں گے تیز تیز. بالکل بالکل. اس دن اسکرین کو بار بار ہلائیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم گھر تک کیوں نہیں ہے, تم کہاں ہو اس وقت. ابھی تو غصہ آ رہا ہے, جب یہ پوچھنے والا نہیں ہوگا نا تب تکلیف ہوگی. آج ہی قدر کر لیں تو بہتر ہے. عید شبرات پہ نا قبروں پہ جائیں گے, جب زندہ ہوں گی تو تب پوچھیں گے بھی نہیں. اس لیے جائیں گے کہ لوگ دیکھیں گے, ہمارے رشتہ دار آئیں گے اپنی قبروں پہ تو ہمیں بھی دیکھیں گے یہ اپنی ماں کی قبر پہ آئے, اپنے باپ کی قبر پہ آئے. لیکن جب ماں زندہ ہوتی ہے تب اس کی قدر کوئی نہیں ہوتی. قبر میں اس نے کیا تمہیں دیکھنا ہے. بڑی بڑی قبریں بنوا دیتے ہیں, ہاں ماربل کی قبریں بنوا دیتے ہیں بڑی بڑی, پیاری امی جان پیارے ابو جان پیچھے لکھوا دیتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن جب زندہ تھے تب ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ان کے سامنے. میرے پاس بے حساب 2007 سے لے کے آج تک بے حساب مائیں دنیا سے گئی ہیں, اور میں نے ان کی آنکھوں میں انتظار ہی دیکھا ہے. میں نے انتظار ہی دیکھا ہے کہ شاید کوئی آ جائے, شاید کوئی آ جائے اور اس کی سانسیں جو ہے نا آسانی سے نکل سکے, لیکن کوئی نہیں آتا. کس طریقے سے کریں گی افطاری سحری ان کے ساتھ؟ اب تو بس میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سحری تو آپ کی 1 بجے شروع ہو جاتی ہوگی, کیونکہ اتنا بندوبست کرنا. الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ہمت دی ہوئی ہے. جب تک ہمت ہے تب تک کروں گی. ہم لوگ باہر سے نہیں لیتے, سحری افطاری میں خود بناتی ہوں. میں اور میری بہو مل کے ہم لوگ بناتے ہیں اور خوب بناتے ہیں. پورے سال کے جو ان کے شوق ہوتے ہیں نا کھانے کے, وہ مجھے ایک ایک ماں جو ہوتی ہے فرمائش کرتی ہے کہ امی آج یہ بنانا, امی آج وہ بنانا. تو اس طرح کر کے جب رمضان چلا جاتا اداس ہو جاتی ہیں کہ امی اب کچن میں نہیں آئیں گی نا. ابھی جو جگہ آپ لوگوں کو کم پڑ رہی ہے آہستہ آہستہ میں دیکھ بھی رہا ہوں, تو اس کو کس طریقے سے آپ مینیج کریں گی؟ کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ کوئی ایسا سچویشن ہو سکتی ہے کہ کوئی پلاٹ دے دے, بنوا دے, کچھ کر دے, کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بتائیں نا, راستہ بتائیں ہمیں. اگر کوئی بنا ہوا گھر مل جائے تو اس کو مینٹین ہم لوگ کر لیں گے. اگر نہیں, جس طرح کو اسکول ہوتے ہیں یا کوئی اور چیزیں بہت زیادہ بیکار پڑی ہوئی ہیں, بالکل بیکار پڑی ہوئی ہیں, کتے اور بلیاں وہاں بھونکتے ہیں. گورنمنٹ کے پاس بہت ساری بلڈنگیں خالی پڑی بہت ہوئی ہیں. زیادہ ہے, پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں وہ اپنے حصے میں نیکیاں لکھواتے. تو اگر پلاٹ مل جائے تو تب بھی ہم لوگ, اگر پوائنٹ ہوگا نا تو دینے والے بہت ہیں. پوائنٹ ہی نہیں ہے تو کس طرح انسان مانگتے؟ مانگ ہی نہیں سکتے جب تک پوائنٹ نہیں ہوگا. کوئی دیکھے گا نہیں کہ جی فلاں چیز ہے, فلاں جگہ ہے تو اس پہ ہم نے لگانا ہے. پوائنٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. مین مسئلہ یہ ہے. اللہ کرے, اللہ کرے, اللہ ضرور کرے گا. بہت سارے بیٹے سن رہے ہیں, مجھے لگتا ہے اس رمضان میں کوئی نہ کوئی بیٹا, ماں کا بیٹا کھڑا ہوگا اور الہی اپنی آمین, ماں کی خوشی کے لیے الہی دوسروں آمین, کی ماں کو خوش کر دے گا. الہی آمین, الہی آمین. یہ ہوگا اس دفعہ ضرور. ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ سرپرستی بھی کرو ساتھ میں. ہم لوگ اپنا کام کریں گے, آپ ہمیں دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر آپ نے جگہ دی ہے نا تو آپ دیکھو کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام کرتے جائیں گے, آپ لوگ اوپر دیکھو کہ کس طرح کر رہے ہیں. بہت ہم تو اچھی یہ بات بھی کی, کہتے ہیں. بہت اچھی بات کی. ٹرانسپیرنسی تو خیر آپ نے شروع سے بولا ہوا بالکل ہے کہ جس نے بالکل آ کے دیکھنا آ کے دیکھے جتنا دیکھ سکتا ہے, اور خود کرنا خود کرے. میرے جیسا کرنا ہے میرے جیسا ایک اور کرے. بالکل بالکل. سمجھ رہے ہیں, آپ نے تو ہر جگہ بار بار بات کی ہے. بہت بہت بڑے لوگ آتے ہیں, بہت بہت بڑے لوگ آتے ہیں. پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ نیکی کس کے حصے میں ہے. ان ماؤں کی چھت کی کس کے حصے میں آئے گی یہ؟ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی اوورسیز پاکستانی بھائی دیکھ رہا ہو, بڑے بڑے پاکستان سے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے, بہت نوازا, اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ کام کچھ کرنا. نہیں.
کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں یہ جو کام ہو رہا ہے, آپ جو کام کر رہی ہیں, بالکل وہ بھلائی کے لیے کر رہی ہیں. جتنا وہ دیں گے نا اللہ اسے دگنا اور دگنا دگنا ان کو دے گا. تو آپ اللہ کے واسطے آپ اللہ کے لیے کچھ کرو, اللہ کے لیے, اپنے پیارے نبی کے لیے کرو. اس دفعہ کوئی نہ کوئی بیٹا کھڑا ہوگا, آپ بے فکر رہیں. الہی آمین. آپ کی آواز بہت دور تک جائے گی. الہی جن کے لیے آمین. آپ کر رہی ہیں ان کے لیے تو کوئی نہ کوئی کر ہی دے گا. اتنے برے نہیں ہوئے. میں کہتی ہوں میری زندگی میں ہو جائے تاکہ میں دنیا سے جاؤں تو سکون سے جاؤں, کہ کوئی ماں جو ہے نا دروازے پہ آئے تو خالی نہ جائے, خالی نہ جائے, وہ اس دکھ میں دوبارہ نہ جائے جہاں اس کا بیٹا اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. ابھی جس کو چھوڑ کے آئی ہوں گیٹ کے اوپر, وہ یہی کہہ رہی ہے کہ میرا 20 سال کا بیٹا ہے اور مجھے مارتا ہے. وہ بیٹا سائیکی بھی نہیں ہے, بالکل نارمل بیٹا ہے. ماں کسی بات سے منع کرتی ہوگی, کسی دوستوں کے ساتھ جانے سے, کیونکہ ماں نے ایک عمر گزاری ہوئی ہے اور وہ برا لگتا ہوگا. بیٹا ہاتھ اٹھاتا ہے, بیٹا ماں پہ ہاتھ, زمین ہل جاتی ہوگی, زمین پھٹ جاتی ہے. ایسا بیٹا غرق ہو جائے زمین کے اندر جو اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. کوئی قانون ایسا بنے, کوئی قانون سخت بن جائے. کاش ہمارے قرآن ایسا قانون بنا دیں کہ کسی نے بدتمیزی, کسی نے ہاتھ اٹھا اپنی ماں کے اوپر, اس کو ہی لمبا کر دے. کوئی ایک تو بندہ کھڑا ہو. بالکل 2-3 ایگزامپل, ڈر کا ماحول نہیں ہے. قانون بن جائے پھر اس پہ عمل کرو نا. اس قانون پہ عمل کرنا چاہیے. جب عمل ہی نہیں ہوگا تو قانون بننے سے فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. بہنوں کی جدادیں کھا رہے ہیں, قانون بن گیا ہے, پھر بھی جائیدادیں کھا رہے ہیں, پھر بھی کھا رہے ہیں. تیرا کیا حصہ ہے اس کے اندر؟ حالانکہ اسلام میں 2 بہنیں ایک بھائی کے اوپر, تو دونوں 2 بہنوں کا حصہ آدھا آدھا بھی وہ بھی کھا جاتے ہیں, کہ تیرا نہیں بنتا اس کے اندر. اور وہ بیچاریاں چپ ہو جاتی ہیں. تو کیا کرے وہ, ان کی سنائی کوئی نہیں ہے تو کرے کیا. اور ماں بچوں کو نہیں چھوڑتی, ماں بچوں کو نہیں چھوڑ نہیں سکتی. چھوڑتی بچوں کو. کیا اللہ تعالیٰ نے ورڈ بھی کیا بنایا ہے, ماں جیسی یہ ورڈ آتا ہے تو محبت اور پیار آ جاتا ہے. ہاں, اور پھر کیا اس کے لیے کر رہے ہو یار. آپ تو جو درد دیکھ رہی ہوں گی روز جس طرح ماؤں کا, میں بہت کچھ دیکھتی ہوں, بہت مشکل ہے بھائی. میں تو آنکھیں بھی نہیں ملاتی ان سے, میں آنکھیں بھی نہیں ملاتی. میں آتی ہوں, آگے ان کے کپڑے وپڑے دیے, ان کو غسل کروایا, نیل ویل کاٹے, اور میں چھپ کے نکل جاتی ہوں. پھر میں سارا دن نیچے نہیں آتی کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میڈم ہے اور ہم اس کے گھر میں رہتے ہیں تو ڈانٹ نہ دے. میں بالکل چھپ جاتی ہوں, کیونکہ اپنے گھر تو ماں نہ رانی ہوتی ہے, اپنے گھر ماں رانی ہوتی ہے. پرائی کے گھر میں تو کوئی فرمائش بھی نہیں مانگی ہوتی. اللہ آپ کو ہمت دے. ویسے جو آپ نے بات کی, اللہ آپ کو ہمت دے. جس عورت نے اپنے گھر میں راج کیا ہوتا ہے وہ پھر کسی اور کے گھر میں جب بیٹھی ہوتی ہوگی, ہو کتنا مشکل کام ہے یہ. دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ایک عورت سے پوچھا جائے, ایک ماں سے پوچھا جائے. زیادہ مضبوط تب ہوتی ہے جب اس کا شوہر زندہ ہوتا ہے. بچوں کو نا باپ کا ڈر ہوتا ہے, لیکن نسلی اولاد ہوتی ہے, وہ اولاد نسلی ہوتی ہے جو باپ نہ بھی ہو تو اپنی ماں کی قدر کرتا ہے. کیا بات ہے. اللہ کرے ایسی اولادیں اور بڑھیں. آمین الہی آمین. کل ان کی بیٹی, ان کا بیٹا ان کو عزت دے گا. یہ سرکل ہے, بالکل جیسا کرو گے ویسا ہوگا میرا بھائی. اب تو دنیا میں ملتا ہے. میں نے بڑے بڑے پیسے والے لوگ دیکھے ہیں کہ بڑھاپے میں وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں چاہیے, میرا بچہ مجھے دے دو. اور وہی بچہ جو تم نے کیا تھا اپنی ماں کے ساتھ, وہی تمہارے ساتھ وہی کر رہا اور کچھ نہیں کر رہا. بس کہتے ہیں کہ جاہل ہوتے ہیں جو کہ جن کو سمجھ نہیں ہوتی نہ دین کی تو نہ, لیکن پڑھے لکھے جو ماں تعلیم دلواتی ہے ان کو کہ علم جو ہے نا, علم روشنی ہے, لیکن وہ روشنی جو ہے نا جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ روشنی جو ہے نا وہ ان کو اندھا کر دیتی ہے, بالکل اندھا کر دیتی ہے. ایسی روشنی وہ بند کرتے ہیں نا صرف ماں باپ کے لیے, اپنی بیوی اولاد اور سسرالیوں کے لیے نہیں, ان کے لیے نہیں, اپنے ماں باپ کے لیے. اور بیچاری ماں نا کونے میں بیٹھ کے دیکھتی ہوتی ہے کہ آج بہو کا ماں باپ بہن بھائی سب آئے ہوئے ہیں, کھانا بن رہا ہے. کیا آپ نے ان کا درد دیکھا ہوگا, کیا باتیں دیکھی ہوں گی اس خاموش ماں کی جس نے اپنے بیٹے سے کوئی بات نہیں کی. ان کا درد تو جس طرح آپ سنتی ہوں گی یا آپ کے سامنے آتا ہوگا, اس خاموشی میں آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہوگا. ہر چیز سمجھ آتی ہے, ہر چیز آتی. وہ بیچاری تو آدھی بات کرتی, آدھی کر بھی نہیں پاتی ہوگی. بالکل نہیں. اور ماں کبھی غلط نہیں ہوتی, ماں کبھی غلط نہیں ہوتی, کیونکہ ماں نے تو ایک عمر گزاری ہوتی ہے. بال جو ہوتے ہیں وہ ہمارے بزرگ کہتے تھے دھوپ میں سفید نہیں ہوتے, تجربے سے ہوتے ہیں. ہاں,
ماں کو بیوقوف کہنے والا سب سے بڑا بیوقوف اوہو کیا بات کر دی, ماں کو اس کا- بیوقوف کہنے والا دنیا اس کا کا سب سے بیٹا اور اس نالائق کی اور بیٹی بیوقوف ہوگا. انسان ہوگا. بالکل بالکل. ہاں جب اپنی ماں کو بیوقوف کہہ رہا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے, ہاں اس کے گود میں تھا. اور ایسے بے مروت لوگ ہیں نا, ایسے بے مروت لوگ ہیں. 10 سال ماں میرے پاس رہی, 12 سال رہی, 16 سال رہی, کبھی مڑ کے نہیں دیکھتے کہ ہماری ماں 10-12 سال فرزانہ باجی کے پاس رہی ہے, تو کبھی جائیں جا کے دیکھے تو صحیح نا باجی, فرزانہ باجی نے کس طرح ہماری ماں کو رکھا ہوا تھا. کبھی جائیں اس جگہ کو جا کے دیکھے جہاں ہماری ماں رہتی تھی, کن میں رہتی تھی, کن کے ساتھ رہتی تھی. کبھی نہیں. میرا بڑا دل میں آتا ہے, مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے. اگر کوئی بیٹی باہر ہے تو آتی ہے, آ کو ماں کو دفناتی ہے, کبھی میرے پاس نہیں آئی. آ کے اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ میری امی نے آخری ٹائم مجھے یاد کیا کہ نہیں کیا, میری امی نے آخری سانس کیسے لی ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک اور بات بتائیں ذرا, یہ جو رمضانوں میں یہ کہتے ہیں جی چھوٹی زکوٰۃ سے تو کیا فرق پڑے گا, میری چھوٹے پیسوں سے میرے کیا فرق پڑ سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے پیسے بہت سارے نہیں بن سکتے. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. سارے اسٹوڈنٹ, سارے چھوٹے بچے, ابھی آپ کو بہت سارے یونیورسٹیز کے بچے دیکھ رہے ہوں گے, اگر وہ ایک ٹائم کی ایک دن کی کافی نہ پئیں, جو دن میں وہ 2 پیتے ہیں 1000 روپے کی, 2000 کی روز پیتے ہیں, اگر ایک کافی نہ پیے مہینے کے 30,000 روپے بچ جائیں گے, اگر کسی ماں کو مل جائیں گے تو کیا جائے گا اس کا. کہتے چھوٹی زکوٰۃ سے میرے 1000 روپے سے کیا ہوگا. نہیں کیوں نہیں ہوگا. اگر وہ 1000 روپیہ بھی دے نا, 500 بھی دے, تو ہم لوگ, اب یقین کرو, ہم لوگ جگہ خرید سکتے ہیں, ہم لوگ جگہ خود سے لے سکتے ہیں. اگر کوئی ڈونر بڑا نہ بھی آئے اور اس طرح کر کے نا چین بن جائے, اپنے پاکستانی ہی اپنے ملک میں سے ہی نا کوئی 1,000 500 روپیہ بھی دے نا, تو ہم جگہ پاکٹ خرید منی لیں سے گے. لے سکتے ہیں. ماؤں کو جگہ مل جائے گی ہم اگر لوگ لے سب سکتے اپنے ہیں. ایک دن کی کافی, ایک دن کی چائے, ایک دن کے بسکٹ چھوڑ دیں. بالکل کھانا بھی نہیں کہہ رہا میں پورا چھوڑ دیں, خالی بسکٹ, چائے اور کافی چھوڑ دیں, تو وہ ماؤں کو جگہ دے سکتا ہے ایک ایک دن کی, سب بالکل, ایک ایک صرف ٹائم ایک کی. دن کی. جو شام کی چائے اور بسکٹ ہم کھاتے ہیں تقریباً 350-400-500 کا ہم کھا جاتے ہیں. اگر ایک پاکستانی, آدھے پاکستانی, ایک کراچی والے 2 کروڑ کی 3 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے, اگر یہ 3 کروڑ کی آبادی 500-500 1000 روپے نکال دیں تو ماؤں کو چھت مل جائے خود سے لے سکتے ہیں, کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے, خود سے لے سکتے ہیں. نہیں, اس رمضان آپ کا انشاءاللہ یہ مان سمان تو ہماری قوم رکھے گی. ویسے اس دفعہ ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ ماؤں کے لیے اتنے برے نہیں ہو سکتے, بچے, بیٹیاں, بیٹے سب مل کے, اور مائیں, اور گھر پہ جو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی سختی کریں اپنے بیٹوں کے اوپر کہ اس کو, اس مشن کو, اس کاز کو, تو ماؤں بیچاری انتظار کر رہی ہوں گی ساری. اب آپ کیا کریں گے, نیچے سے ایک ماں آئے گی, ادھر جگہ نہیں ہوگی, آپ رکھیں گی, برے حال میں رکھیں گی, تب مسئلے. پھر بولیں گے کہ یار رکھا ہوا ہے, دیکھو صحیح طرح نہیں رکھا ہوا, برا حال کیا ہوا. پھر یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اللہ آپ کو بس ہمت دے. آمین آمین, اللہ نے دی ہوئی ہے ہمت. ماشاء اللہ, میں آپ کے بیٹے کو دیکھتا ہوں, اسد کو, جس طرح وہ لگا ہوا آپ کے ساتھ, تو ایسے ہی بیٹے چاہیے بس ہم لوگوں کو کہ اپنی ماؤں کے ساتھ, الہی آمین, اپنی ماؤں کے ساتھ اس طرح لگے, شانہ بشانہ لگے ہوئے. اسلام آباد میں میری بہو ہے ماشاء اللہ, جوان ہے ابھی, وہ اس نے بھی مائیں اسی طرح سنبھالی ہوئی, اس طرح میں نے ارے سنبھالی واہ ہوئی. بھائی واہ, سلام ہے. ہاں, ابھی اس کا جو بڑے والا بیٹا ہے وہ سارا 13 سال کا ہے, باقی اس کے 2 بچے چھوٹے ہیں, اور وہ بھی اسی طرح لگی ہوئی ہے. کیا بات ہے بھائی. وہ نا گھر کا ماحول دیکھا ہے نا, جس طرح میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اگر ماں بچوں کے سامنے کرے گی, اب وہ ایسی جستجو ان کے اندر آئی نا کہ میری ساس کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں, او ہو, اگر امی کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. آج ایسا جس طرح بات کر رہا ہے آپ کے ساتھ پیار سے, اسی طرح اس کا بچہ اس کا کرے گا. بالکل, گھر میں ہی تربیت ہو رہی ہے. ہو رہی ہے. ہاں, جو آپ کے ماں باپ نے کیا ہے ہوتا ہے, دیکھتا ہے بندہ, آہستہ آہستہ آپ وہی کر رہے ہوتے ہیں. میرے دوست بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں تو سگریٹ نہیں پیتا, میں سگریٹ نہیں پیتا, تو میرے دوست کہتے ہیں تو سگریٹ وغیرہ کوئی غلط چیز نہیں کرتی. میرے ابا نے سگریٹ پی نہیں, تو میں کیسے سگریٹ پیوں گا. میرے بیٹے بھی, میرے سے سگریٹ نہیں پی جاتی, مجھے نہیں پینا. میں نے اپنے باپ کو دیکھا, ساری زندگی اس نے نہیں پی. بالکل بالکل, میں کیسے سگریٹ پی. ایسا ہی ہے. تو جو گھر میں دیکھ رہا ہے, میں ان باپوں کو دیکھتا ہوں جو گھر میں پھونک رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ بیٹا نہیں کرے گا. اب تو خیر معاف کرنا, شرابے تک پی رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ اس سے بھی آگے چلے گئے, اس سے بھی آگے چلے گئے, اور پھر یہ سوچتے ہیں یہ اولاد جب بڑی ہوگی تو یہ میرا مان سمان بنے گی. بالکل نہیں, تیاری پکڑیں, آپ کا پیسہ آپ کو نہیں بچانے والا, وہ سارا پیسہ وہ کھینچ جائے گا آپ سے. بالکل بالکل, آپ کے جگتے جاتے. اچھا, ایک اور بھی سین نہیں ہوا, یہ حساب کتاب بھی لوگوں کے زندہ ہوتے ہوئے ہو رہے ہیں بس. ہاں, سمجھ کچھ نہیں آتی ان کو, سمجھ نہیں آتی. پہلے تو کہتے تھے آخرت میں حساب ہوگا, اب تو نا قیامت آئے گی کہ قبر میں, اب میرے خیال یہی حساب کتاب ہو رہا ہے. یہی ہے, میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان, او ہو, یہیں پہ سب کچھ ہونا او ہو, یہیں پہ ہونا. میں کہاں سے اٹھی, کہاں میں آئی, میرے لیے سندھ میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے,
میرا کوئی نہیں ہے یہاں پہ. ہاں جو میں تربیت لے کے آئی ہوں میں اپنی ماں کے پیٹ سے لے کے آئی ہوں, اور وہی میری ساری زندگی رہی ہے, اور ابھی تک بھی وہی ہے. میں نے باہر نہیں جانا, میں نے فالتو باتیں نہیں کرنی, میں نے کچھ نہیں, میری کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اللہ نے اسی نیت کا مجھے یہاں دیا. اور پھر میں بعد میں جب بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں, بیٹے میرے جوان ہو گئے تھے, پھر میں نے کہا کہ اللہ میں بندوں کو راضی کر کر تھک گئی ہوں, کوئی راضی نہیں ہوتا, اب میں نے تمہیں راضی کرنا. کیا بات ہے, مجھے جنگل میں جھونپڑی دے دے, کیا میں نے تمہیں بات ہے. راضی میں کرنا. بندوں کو راضی کر کر کے تھک گیا, گئی. ہاں. مجھے اللہ کو ہی راضی کرنا ہے. کاش یہ بات ہم سب کو بہت جلدی پہلے سمجھ میں آ جائے. پھر کسی بہانے سے مجھے کراچی آنا ہوا تو میں نے کہا مجھے یہاں جانتا ہی کوئی نہیں ہے, اور آپ یہ نے میرے اللہ کو لیے خوش کرنا جنگل ہے. شروع کر دیا, اور اللہ نے رستہ بنا دیا, خود بنا دیا. میں نے کوئی ڈھونڈا تھوڑی تھا, میں نے فاطمہ کو کوئی ڈھونڈا تھوڑی تھا. فاطمہ کوئی خود آئی رہتا, تھی. فاطمہ میرے نیبر میں تھی. او ہو, اس کے وسیلے سے ہماری تو نسلوں میں نہیں پتا کہ یہ رجسٹریشن کیسے ہوتی ہے اور یہ چیزیں کیسے بنتی ہیں. سب کیا کچھ راستہ آپ کو اللہ نے دے دیا, اللہ نے دیا, فاطمہ کے توسط سے. اللہ نے دیا. آپ فکر نہ کریں, آپ کو انشاءاللہ خوشخبری ملے گی. پوری آمین. قوم آپ کے ساتھ ہے, کوئی بڑا بیٹا تو آئے گا ہی آئے گا, آمین. لیکن بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی سب آپ کے ساتھ مل کے 500,000 روپے کمپین بھی چلا کے نا اس کو بڑا بنائیں گے. ہم نمبر آپ کو ضرور لکھیں گے, اکاؤنٹ نمبر بھی لکھیں گے, اور کسی نے کچھ بھی دیکھنا ہو ان کے بارے میں, وہ ہمیشہ شروع سے کہتے ہوئے آ رہی ہیں آپ ٹرانسپیرنسی چیک کریں, جو دل چاہے چیک کریں. وہ صرف اللہ کے لیے کر رہی ہیں اور ماؤں کے لیے کر رہی ہیں. سارے بیٹے ساری بیٹیاں مل کے کچھ چینج لے کر آتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی.